نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ، رکوع 1 آیت نمبر 3 تا 7۔ تصلی نارا حامیہ، حامیہ کا لفظی معنی ہے گرم۔ ظاہر ہے کہ آگ کا گرم ہونا آگ کا طبعی حال ہے اور طبعی کیفیت ہے۔ آیت مذکورہ میں آگ کی صفت کا بیان ہے کہ اس آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہوگی۔ دنیا کی آگ کی طرح اس کی گرمائش ختم ہونے والی نہیں ہوگی، بلکہ حامیہ ہوگی، دائماً ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اہل جہنم کو کھانے کے لیے ضریع کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ضریع کیا ہے؟ دنیا میں ایک خاص قسم کی خاردار گھاس ہے، زمین پر پھیلتی ہے، کوئی جانور اس کے پاس نہیں جاتا، اور ایک بدبودار زہریلی کانٹوں والی پودا ہے۔ فسرہ اکرمہ و مجاہد کذا فی القرطبی۔ یہاں پر ایک اہم شبہ کیا جاتا ہے کہ گھاس اور درخت آگ سے تو جل جاتی ہے، جہنم میں یہ درخت کیسے اگے گی اور جہنم میں درختوں کا تصور کیسے ہوگا؟ دنیا میں تو درختوں کی نشوونما افزائش پانی اور ہوا سے ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کی ذات قادر مطلق ذات ہے۔ اگر اللہ نے دنیا میں درختوں کی افزائش، نمائش یا نشوونما جو ہے پانی اور ہوا سے کیا ہے اور اس کے اسباب یہ بنائے ہے، تو یقیناً اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے۔ اللہ بلا شبہ اس پر قادر ہے کہ جہنم میں ان درختوں کی غذا کی نشوونما آگ سے کرے۔ یہاں پر ایک سوال بسا اکثر اوقات کیا جاتا ہے، اور اسکول کالجوں میں کیا جاتا ہے، کہ قرآن کریم میں اہل جہنم کی غذا کے بارے میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں ضریع کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک بدبودار زہریلا پودا ہے۔ دوسری جگہ زقوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تیسری جگہ غسلین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک بات اہم یہ ہے کہ سورۃ الغاشیہ کی آیت میں تخصیص کے ساتھ ضریع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، یعنی اہل جہنم کو تخصیص کے ساتھ خصوصی طور پر ضریع ہی کھلایا جائے گا، اور ضریع کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں پلائی جائے گی۔ گزارش یہ ہے کہ دراصل یہ جو حصر ہے، تخصیص ہے، یہ بمقابلے اس غذا کے ہے جو کھانے کے لائق ہے، خوشگوار ہے، مزیدار ہے، جزء بدن بننے والی ہے، اور ضریع کو تو بطور مثال لایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جہنم کو کوئی ایسا کھانا نہیں دیا جائے گا جس سے جزء بدن بن سکتے ہو، جو غذا ہو، بلکہ ضریع جیسے مضر چیزیں دی جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اعاذنا اللہ منہا۔
اس لیے زری میں حصر مقصود نہیں ہے، بلکہ زقوم اور غسلین بھی زری میں شامل ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے مختلف درکات ہے، طبقات میں ان کی غذائیں بھی مختلف ہے، بعض حالت میں زقوم، بعض حالت میں زری، بعض حالت میں غسلین، بعض لوگوں کو زری، بعض لوگوں کو غسلین، مختلف ہے بے اختلاف الاحوال والاشخاص۔ اور پھر فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، کیونکہ گزشتہ آیات میں اہل جہنم کی غذا زری کا ذکر تھا، زری بتلائی، جبکہ بعض اہل مکہ بدبخت آیات مذکورہ سن کر کہنے لگے کہ ہماری اینٹ تو زری کھا کر خوب فربا اور طاقتور ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی زری کو دنیا کے زری پر قیاس مت کرو۔ جہنم کا جو زری ہے، جو کانٹے دار درخت پودا ہے، زہریلا درخت ہے، اس سے کوئی چیز فربا نہیں ہوگی، نہ اس سے بھوک کو نجات ملے گی، اس میں غذا بننے کی صلاحیت ہے نہیں، وہ غذا نہیں ہے، وہ عذاب ہے، اس سے بھوک رفع کرنے کی، ختم کرنے کی استعداد اور صلاحیت نہیں ہوگی۔ یہ جہنمی لوگ تو میدان محشر میں سرگرداں پریشان گھومتے پھرتے ہوں گے، دوزخ میں سلاسل میں اغلال میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ بروز قیامت جو ہے منکرین، مشرکین، منافقین کے لیے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے، دردناک عذاب کا ذکر ہے، بڑے عذاب کا ذکر ہے، قسم قسم عذابوں کا ذکر ہے، اور یہ عذاب بطور سزا دی جائے گی، انصاف کی بنیاد پر دی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں ان مشرکین، منکرین، منافقین، انہوں نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے انحراف کیا تھا، روگردانی کیا تھا، بغاوت کیا تھا، تو باغی کو تو تخت پر نہیں بٹھایا جاتا نا، مجرم کو تو سزا دی جاتی ہے، یہ اللہ کے مجرمین ہیں، انا من المجرمین منتقمون، ان بدبختوں نے بھی تو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا مذاق تو اڑایا ہے نا، استہزاء نہیں کی ہے، توہین نہیں کی ہے، مسلمانوں پر ظلم، جبر، بربریت نہیں کی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی ذات منصف ذات ہے، دنیا میں تو آپ پیسہ دیں گے، رشوت دیں گے، ظلم کرو، زیادتی کرو، ناحق مال کھاؤ، لوگوں کی پگڑیاں اچالو، رشوت دو، جان چھوٹ جائے گی، سفارش کرو، جان چھوٹ جائے گی، لیکن اللہ کے بارگاہ میں تو وہاں پر تو نہ رشوت چلتی ہے، نہ سفارش چلتی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو احکم الحاکمین ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ ایک میزان عدل قائم کیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، میزان ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے خیر کا عمل کیا ہے وہ بھی دکھایا جائے گا، جس نے شر کا عمل کیا ہے وہ بھی دکھایا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے عدل پر مبنی ہوتے ہیں، انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو سزا دیا جائے، ظالم، جابر، مشرک، منکر کو سزا دیا جائے، باغی کو سزا دیا جائے، اس کو تخت پر نہیں بٹھایا جاتا، اس کو تختہ پر بٹھایا جاتا ہے۔ یہ ہے اصول، یہ ہے حاکمیت کی اصول۔ تو فرمایا کہ تصلا نارا حامیہ، داخل ہوں گے آگ میں
حامیتن دکھتی ہوئی آگ میں، تسقا پلایا جائے گا انہیں من عین آنیت چشمے سے ابلتے ہوئے، اور یہ وہ چشمہ ہے جو دیگر آیاتوں میں اس کا ذکر ہے، کھولتا ہوا پانی، حمیم کا جو ذکر آیا ہے۔ لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے طعام کوئی کھانا الا من ضریع سوائے کانٹے دار جاڑی کے، لا یسبدو جو نہ موٹا کرے گی، ولا یغنی من جوع اور نہ دور کرے گی بھوک کو۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔